کبھی آپ نے کسی بڑے سے درخت کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ کتنا چھوٹا سا بیج تھا اور آج دیکھو کیسے زمین سے نکل کر اتنا بڑا ہو گیا ہے؟ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کے حکم سے تو ہوا ہے۔ اور پھر وہی درخت اچانک سے مرجھا جاتا ہے۔ کیوں مرجھا جاتا ہے؟ کیسے مرجھا جاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہوا۔ بالکل ایسے ہی جب تک اس کا حکم ہے تب تک ہمارے یہ اعضاء کام کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی وہ ان کے ختم ہو جانے کا حکم دے گا ویسے ہی یہ کام کرنا بند ہو جائیں گے۔ تو آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کتنے بے بس ہیں، لیکن ہمارا اللہ زبردست ہے۔ ہم اسے اس کے کاموں میں مشورہ نہیں دے سکتے۔ وہ جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، پوشیدہ ہو یا پھر بے نقاب، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھ نہیں پاتے اور زندگی اسی فکر میں گزار دیتے ہیں نا کہ آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں ہم، کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب کرنے کی طاقت ہے یا ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوشش ضرور کریں آگے بڑھنے کی، اپنا بیسٹ دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں بھی اور ہم سے جڑی ہوئی ہر چیز کو سنبھال رکھا ہے، اور وہی ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ وہ اکیلا ہی دینے والا ہے اور ہم سب تو لینے والے ہیں۔ وہ دیے جاتا ہے اور دیے جاتا ہے، اور ہم تو محتاج ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو میری طرف جو نعمت اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ ہم تو محتاج ہیں نا، ہم تو فقیر ہیں۔ ہم بس لیے جاتے ہیں جو ہمیں وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ کی طاقت ہے۔ اس کے پاس ہم جیسے بہت سے ہیں، لیکن ہمارے پاس بس ایک وہی ہے۔ ہم میں سے کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو کچھ دے سکے، اور نہ ہی اتنی طاقت ہے کہ کسی اور انسان سے کچھ چھین سکے۔ بس اللہ ہی یہ کر سکتا ہے، تبھی وہ ہمارا باس ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ غلام۔ اور پتہ ہے ایک اچھے باس کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے غلام کو ہر چیز نہیں سکھاتا، وہ اسے صرف وہی چیزیں بتاتا ہے جو اس کے لیے عارضی طور پر فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اور پتہ ہے وہ اسے ساری چیزیں کیوں نہیں سکھاتا؟ تاکہ اس کے غلام کو ہمیشہ اس کی ضرورت رہے، ورنہ اگر وہ اسے بھی اپنے جیسی سبھی چیزیں سکھانے لگے تو پھر اس میں اور اس کے غلام میں کیا فرق رہے گا؟ اور اگر وہ اپنے غلام کو بھی اپنے جیسا ہی بنا لے تو اس کا غلام کہاں پھر غلام رہے گا؟ آپ کا باس آپ کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہمیشہ رہے گا جو اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کبھی آپ کو پتہ چل سکے گا۔ یہ بھی ایک سکل ہے، ایک مہارت ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے ہمیں ہر چیز نہ تو بتائی ہے اور نہ ہی سکھائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہی اللہ کی سپر پاور ہے کہ اسے سب کا پتہ ہے، لیکن کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ جتنا وہ چاہتا ہے نا اتنا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کسی کو تب تک نہیں ہرا سکتا جب تک وہ اس کے بارے میں ہر چیز نہیں جانتا ہوتا نا، کہ اس کی کیا طاقت ہے، اس کی کیا کمزوری ہے۔ اس لیے باس اپنے غلام کو کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں بتاتا تاکہ وہ ہمیشہ غالب رہے۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی اللہ پاک کو ہرا نہیں سکتا، کوئی بھی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ نہ تو آپ اس کی طاقتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی کمزوری ہے، اسی لیے تو اسے ہرانا ناممکن بات ہے۔ وہ لارڈ آف امپاسبلٹیز ہے اور ہم محتاج، ہم اس کی طرف سے بھیجی ہوئی ہر خیر کے محتاج ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں۔ اور دیکھیں، جب آپ کو پتا ہو نا کہ آپ اپنے باس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے تو پھر کوئی بھی کسی بھی قسم کی چالاکی کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ آپ کو تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کا باس تو آپ کو ہمیشہ پکڑ لے گا نا۔ اس نے آپ کو چیزوں کو چھپانا ضرور سکھایا ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ آپ انہیں کہاں اور کیسے چھپائیں گے۔ سکھانے والا ہمیشہ سیکھنے والے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کو پورا سکھایا ہے یا نہیں،
لیکن ہاں وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس نے آپ کو سکھانے میں جو ایک چیز مس کی ہے، اگر آپ بھی وہ مس کر دیں گے تو پھر آپ پکڑے جائیں گے۔ اسی لیے نا بس سیدھی طرح سے اللہ پاک نے جو فرمایا ہے نا وہ بس حکم مانتے جائیں، چاہے آپ کو لگے آپ کتنے سمجھدار ہیں، لیکن پھر بھی اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ یہ جو آج سائنس اور پتہ نہیں کیا کیا پروف کر کے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، پاک، سراپا سکون، امن بخشنے والا، سب پر غالب، زور آور۔ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ 59 آیت 23۔ اللہ کی حاکمیت کو محدود کرنے والی کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہر چیز اس کے حکم کی تابع ہے۔ جو چیزیں ہم دنیا سے چاہتے ہیں نا، وہ چیزیں ہم تک اصل میں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جب کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے نا، تو اس غلط کا انصاف بھی اللہ کی جانب سے آتا ہے، کیونکہ وہی اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اور دنیاوی بادشاہوں جیسا نہیں ہے وہ، دنیا کے بادشاہ تو بڑے ہی کمزور ہیں، بڑے ہی کھوکھلے ہیں، لیکن اللہ بڑا طاقتور ہے۔ اللہ کی بادشاہت کے لیے حاکمیت کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حاکمیت اسے کہتے ہیں جو کسی کا عطیہ ہو، یعنی جو چیز کسی سے لی گئی ہو۔ عطیہ کے معنی عطا بخش، یعنی کسی سے کوئی چیز لینا ہے۔ جیسے دنیا کے بادشاہ ہیں، جب کسی قوم پر کوئی بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے تو وہ کسی اور بادشاہ کی جگہ لیتا ہے، وہ جس کرسی کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے وہ کرسی اس سے پہلے کسی اور کی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کی بادشاہت تو بڑی ہی عارضی ہے، دنیا کے بادشاہ تو بدلتے ہی رہتے ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ وہ ایک ہی ہے، ہمارا اللہ، اور اسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ، یہ وہ اللہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ہمیں خاموشی سے سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ غالب ہے اور اس کی بادشاہت کو کسی دوسرے بادشاہ کی طاقت کا خطرہ لاحق نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی اس بادشاہت کا حقدار ہی نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اور اس اکیلے کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر قوت والا اور کون ہو سکتا ہے جس کے مقابلے کا کوئی موجود ہی نہیں ہو؟ تو پھر آپ کو کس سے بھی کیسا ڈر؟ آپ کا تو بادشاہ دنیا کے سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کتنے خوش قسمت ہیں نا ہم۔ پھر اس آیت میں پاک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ ہر بری صفت سے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ اتنی پاکیزہ ترین ہستی ہے کہ اس کے بارے میں کسی برائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، جب ہم کسی کے کردار کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کی نیت دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، اور پھر اس نیت کے حساب سے ہم اس انسان کے کیریکٹر کا ایک خاکہ اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تو بہترین اور خالص نیتیں رکھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ ہمیں سزا دیتا ہے نا، تب بھی وہ ہمیں سزا اسی نیت سے دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اور ہم بہتری کی پہچان کر سکیں۔ اللہ ہمیں سزا اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ہم نے اللہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے، بلکہ اللہ ہمیں سزا اس لیے دیتا ہے کیونکہ